السلام علیکم. دشت وحشت بائی ایم راحت ایپیسوڈ 9. شروق ایک بار پھر ٹرانسمیٹر پر اپنے گرو سے بات کر رہی تھی. کیا وہ آپ تھے گرو جی؟ شروق کا لہجہ عجیب سا تھا. دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی طاری رہی. پھر گرو کی آواز ابھری. کیا تو میرا مذاق اڑانا چاہتی ہے شروق؟ میں اگر خود ہوتا تو کیا مجھے ناکامی ہوتی؟ میں بوجھ گرو کے ٹکر کا آدمی ہوں. میرا کام صرف علم کی جنگ ہے. وہ میرا ہرکارا تھا اور اگر شوارم خود اس کے مقابلے پر نہ آتا تو یہ سالار کی زندگی کی آخری رات ہوتی. مگر گرو جی آپ سے یہ غلطی کیسے ہوئی؟ آپ نے ایک کمزور آدمی کو یہ ذمہ داری کیوں دے دی؟ اس لیے کہ تو خود ابھی تک کچھ نہیں کر پائی. تو نے اپنے گرد تمام نکمے جمع کر لیے ہیں. خود جان کرسٹوفر کو بھی انہی کے گروپ کا آدمی ہے. تو اس سے بھی کوئی کام نہیں لے سکی. مجھے حیرت ہے شروق، تو وہ نہیں نکلی جو میں نے سمجھا تھا. شروق کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھیانک ہو گیا، لیکن پھر جیسے اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا. آپ میرے گرو ہیں، جو دل چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں. بات تھتم واستو کو ختم کرنے کی ہے تو گرو جی وہ کچھ عرصے کے لیے گم ہو گیا تھا، ورنہ میرا کام ہو گیا ہوتا. خیر مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. بس اس کی زندگی کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں. اس بار میں اتنا کاری وار کروں گی کہ وہ بچ نہ سکے گا. اتنا آسان نہیں ہے شروق. جوں جوں وقت قریب آ رہا ہے بوجھ گرو اپنا اثر گہرا کرتا جا رہا ہے. سالار کو ختم کرنے کے بعد ہمیں اپنا اصل کام کرنا ہوگا، جس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے. بس کچھ دن گرو جی، شاید 2 یا 3 دن، یا شاید صرف 1 دن. شروق پوری اسرار لہجے میں بولی. کیا کرنا چاہتی ہے؟ میں اسے زہر دے دوں گی. یہ کام تو کرے گی؟ نہیں. پھر کون کرے گا؟ کنور دلاور. شروق نے پوری اسرار لہجے میں کہا. چند لمحات کے لیے دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی تھی. شروق ایک دم بولی. ہمارے گروپ میں شامل ایک مہم جسے میں نے اپنے جال میں پھانس لیا ہے، وہ میرے مفاد کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے. شروق نے کنور دلاور کا تعارف کروایا تو دوسری طرف سے آواز آئی. بے وقوفی کے الفاظ تیرے منہ سے اچھے نہیں لگتے. کیا تو سمجھتی کہ میرے دعوے جھوٹے ہیں؟ میں لمحہ لمحہ تیری خبر رکھتا ہوں. تو کیا مجھے کنور دلاور کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا؟ کیا اس کی بیوی جیسیکا اور اس کی بیٹی میرے لیے اجنبی ہوں گے؟ نہیں گرو جی، میں خواب میں بھی یہ بات نہیں سوچ سکتی. شروق نے جلدی سے کہا. مگر میں تجھ سے ایک سوال ضرور کروں گا. کیا وہ قابل اعتماد ہے؟ میرا یہی خیال ہے گرو جی. جو کچھ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا. ہاں سالار کو دینے کے لیے تم زہر کہاں سے لاؤ گی؟ میرے پاس ہر مرض کی دوا ہے گرو جی. ٹھیک ہے، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا. میں بس ایک بات پر آپ سے شرمندہ ہوں گرو جی، وہ یہ کہ اتنا سا کام ابھی تک نہیں کر سکی. یہ میری پہلی بدقسمتی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے آسانی سے جان کرسٹوفر کو تلاش کر لیا. اتنی ہی آسانی سے میں نے اسے اپنے قبضے میں بھی کر لیا. سارے کام میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اس سالار کا معاملہ اٹک گیا ہے، مجھے اندازہ ہے، اور آپ کو بھی، کہ بوجھ گرو نے اس کے گرد نہ جانے کیسے کیسے حصار قائم کر لیے ہیں. جا پھر، میں اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا. جو کچھ میں نے تجھے بتایا ہے وہ تیرے سامنے ہے. مقدس پہاڑ کا راستہ روکنے کے لیے وہ کہانی بہت ضروری ہے. جواب میں شروق ہنس پڑی. پھر اس نے کہا. میں نے وہ کہانی مکمل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے گرو جی. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا تو شروق نے ادھر ادھر دیکھا. اس کے بعد گردن ہلانے لگی. دوسرے ہی دن اس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا. سب سے پہلے اس نے بھان بتی کی پٹاری سے، یعنی اس سامان سے جو اس کے پراسرار علوم کے سلسلے میں کارآمد ہوتا تھا، ایک شیشی نکالی اور اسے غور سے دیکھتی رہی. پھر مطمئن انداز میں اس نے شیشی کو اپنے لباس میں پشیدہ کر لیا. ناشتے کے بعد خیمے اٹھا دیے گئے تھے اور منصوبے کے مطابق آگے کے سفر کا آغاز کر دیا گیا تھا. سفر میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی.
اور نئے پڑاؤ کا بندوبست کر لیا گیا۔ موقع ملتے ہی شروق قمر دلاور کے پاس پہنچ گئی۔ قمر دلاور اس وقت تنہا تھا۔ شروق کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کہیے میڈم شروق، آپ ٹھیک ہیں نا؟ یہی سوال میں تم سے کرنا چاہتی تھی قمر دلاور، کیا تمہارا یہ سفر پرسکون ہے؟ بہت اطمینان بخش، خاص طور سے آپ نے مجھے جو تحفہ دیا ہے اسے کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو دل کو بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ کو آگے ملنے والا ہے قمر دلاور، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بہت بہت شکریہ۔ ویسے ہمالیہ کے دامن میں بکھری ہوئی داستانیں بے حد پراسرار ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار ان علاقوں میں کس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی باعث حیرت ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہر طرف دھول بکھری ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہیں سونے کے پہاڑ بھی موجود ہوں۔ قمر دلاور نے کہا اور شروق ہنسنے لگی۔ بہت کچھ لے جائیں گے آپ یہاں سے قمر دلاور، لیکن بعض اوقات بڑے تلخ کام سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ مثلاً جو ذمہ داری اب میں آپ کے سپرد کرنے والی ہوں وہ خاصی مشکل ہوگی آپ کے لیے۔ میں اسے سر انجام دینے کی کوشش کروں گا میڈم شروق، آخر آپ کے گروپ کا فرد ہوں۔ قبیلے میں پہنچنے کے بعد جب مجھے اقتدار حاصل ہو جائے گا تو آپ میرے دستے راست ہوں گے، میرے معزز مہمان جنہیں میں سونے کے انبار دے کر روانہ کروں گی، اور یہ صرف آپ کے لیے ہوں گے۔ مجھے میری ذمہ داری بتائیے میڈم، آپ کے لیے کام کر کے مجھے دلی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ شروق نے بغیر کسی تمہید کے اپنے لباس سے وہ چھوٹی سی ننھی سی شیشی نکالی اور اسے قمر دلاور کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اسے تھامیے۔ قمر دلاور نے حیرت سے شیشی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس میں ایک سیال ہے جو اس قدر تیز زہر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ زہر دنیا کے خوفناک ترین سانپ کی حلق میں بنی ہوئی تھیلی سے براہ راست حاصل کیا ہے، اور میں نے خود حاصل کیا ہے۔ اس کے صرف 2 قطرے انسانی جسم میں آگ لگا سکتے ہیں۔ شدید زہریلا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اوہ ٹھیک۔ اور یہ قطرے آپ کو سالار کے حلق میں اتارنا ہوں گے۔ سالار؟ قمر دلاور نے کہا۔ شروق کا منہ بگڑ گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے سے کاموں کے لیے اس قسم کے اعصابی دباؤ کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا قمر دلاور، معمولی سا تو کام ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر سالار کو میں یہ زہر کیسے دوں گا؟ اگر یہ بات مجھے بتانے والی ہوتی تو یہ کام میں خود بھی کر سکتی تھی۔ آپ براہ کرم ایسی باتیں نہ کریں جس سے مجھے یہ احساس ہو کہ میرے گروپ کا فرد حسابی طور پر اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے۔ نہیں میڈم، ہم مہم جو لوگ ہیں، حیرت ضرور ہوتی ہے ہمیں کسی اجنبی بات پر، لیکن بہرحال ہم وہ کام سر انجام دے لیا کرتے ہیں۔ ہاں، یہی اعتماد چاہیے مجھے۔ آپ جس طرح بھی بن پڑے یہ زہر اسے دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، اور میرے لائے کوئی حکم؟ نہیں، کل صبح مجھے سالار کی موت کی خبر سننی ہے قمر دلاور، اور اس کے لیے میں نے آپ پر اعتبار کیا ہے۔ میں آپ کے اعتبار پر پورا اتروں گا۔ قمر دلاور نے زہر کی شیشی مٹھی میں دبا لی اور شروق مسکرانے لگی۔ اس کے بعد سے قمر پر زندگی حرام ہو گئی۔ وہ بڑی منصوبہ سازی کرنے لگا۔ یہ آخری کام اس نے بڑی احتیاط سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کو ایک تھرمس میں کافی بنائی اور کافی میں اس زہر کے کئی قطرے ٹپکا دیے۔ یہ کافی ایک انتہائی شاندار فلاسک میں رکھ دی گئی اور قمر دلاور باہر نکل آیا۔ بمشکل تمام اس نے سالار کو تلاش کیا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ سالار نے اسے دیکھ کر کہا، محترم قمر دلاور، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تھوڑا سا پریشان ہوں سالار، کیا تم مجھے وقت دے سکو گے؟ کیوں نہیں؟ سالار نے جواب دیا۔ تو پھر میرے خیمے میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے؟ میں بس تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتا ہوں، سالار نے جواب دیا، اور قمر دلاور نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ ایک اور کھیل اس کھیل میں شامل ہو گیا تھا۔ ملینا جو ان دنوں انتہائی غصے کے عالم میں تھی اور ناگن کی طرح بل کھاتی پھر رہی تھی، اسے سالار کی بے روحی کا شدید غصہ تھا۔ مزاج کی ٹیڑھی تھی اور خود جھکنا نہیں جانتی تھی۔ وہ تو شروع کی شے تھی کہ اس نے خود اپنے پسندیدہ نوجوان سے رابطہ قائم کیا تھا
اور سالار نے بھی اسے بھرپور جواب دیا تھا، لیکن سالار گم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ آیا تو اس کا مزاج ہی بدلا ہوا تھا۔ جس طرح ملینا نے اسے رام کر لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ اب وہ ہمیشہ سمیتا کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اور ان دونوں کو دیکھ کر ملینا بری طرح کلستی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سمیتا کے ٹکڑے کر دے یا کسی پہاڑی سے دھکا دے دے۔ بڑی تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں اسے ناریہ نظر آئی، اپنے آپ کو لیے دیے رکھنے والی لڑکی، جس نے آج تک سمیتا یا ملینا سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ملینا کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا درکار تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر ناریہ کے پاس پہنچ گئی، جو اس وقت بھی خاموش ایک طرف بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ ملینا کے قدموں کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا اور اس کی نرم و مہین آواز ابھری، ہیلو ملینا، کیا آپ میری ہی طرف آ رہی تھی؟ ہاں ناریہ، میں بڑی عجیب کیفیت کا شکار ہوں۔ جب بھی آپ کے بارے میں سوچتی ہوں بہت عجیب سا لگتا ہے۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے میرے اندر؟ ناریہ خلاف توقع بڑے اچھے موڈ میں تھی۔ ملینا کو ایک دم احساس ہوا کہ ناریہ اس انداز کی تو نہیں جس طرح کی نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے چہرے کی بناوٹ ہی ایسی ہو کہ لوگ اس کے بارے میں غلط اندازہ لگا لیتے ہوں، اور چونکہ اسے کسی کی توجہ نہیں ملتی اس لیے اپنے مزاج میں خشکی پیدا کر لی ہو۔ ملینا ایک پتھر پر بیٹھ گئی، پھر اس نے کہا، کتنی ہی بار میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ میں آپ سے دوستی کروں۔ معافی چاہتی ہوں کہ میں آپ کی اس خواہش کو سمجھ نہیں سکی۔ دوستی کسے پسند نہیں ہوتی، مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ تو پھر آئیے ہم دوست بن جائیں۔ یہاں سردی زیادہ ہے، کیوں نہ خیمے میں چلا جائے؟ ناریہ نے پیشکش کی۔ ہاں کیوں نہیں؟ دونوں اپنی جگہ سے اٹھی اور ناریہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ باہر واقعی سردی زیادہ تھی۔ خیمے میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ ملینا کے ساتھ نشستوں پر بیٹھ گئی، پھر بولی، آپ کافی کی ہلکی ہلکی خوشبو محسوس کر رہی ہیں، یا پھر میرا خیال مجسم ہو گیا ہے؟ اس بہترین ماحول میں اگر ایک ایک کپ کافی، ارے باپ رے باپ! ناریہ ایک دم خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کی نگاہ فلاسک پر پڑی تھی جو تھوڑے فاصلے پر رکھا ہوا تھا، اور اسی کے کسی باریک سوراخ سے کافی کی مدم مدم خوشبو بھر رہی تھی۔ ناریہ فلاسک کی جانب بڑھی، اس نے اس کا ڈھکنا کھول کر دیکھا اور خوشی سے چیخ پڑی، او مائی گاڈ! یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ ایک لمحے میں نے کافی کے لیے سوچا اور کافی سامنے آ گئی۔ پتہ ہے ممی نے ڈیڈی کے لیے کافی بنائی ہوگی، میرے ڈیڈی کو کافی بہت پسند ہے۔ ایک منٹ ذرا دیکھوں تو اس میں کتنی کافی ہے؟ ناریہ نے کہا، اور اس کے بعد پھر وہ خوشی سے چلائی، کافی ہے؟ میرا مطلب ہے مقدار میں بھی کافی ہے، میں برتن نکالتی ہوں۔ اس نے 2 پیالے کافی نکالی اور ایک کپ ملینا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کیا ہی اچھی ملاقات ہے اور کیا ہی اچھی دوستی ہے۔ پہلے ہی مرحلے پر ہمیں اپنی پسند کی چیز ملی، اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی ہماری دوستی بڑی کارآمد رہے گی۔ ملینا نے کافی کا گھونٹ لیا اور بولی، بہت ہی لذیذ کافی ہے، اور اس کے بعد دونوں باتیں کرنے لگی۔ ملینا نے احتیاطاً سمیتا کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، نہ ہی سالار کی کوئی بات ان کے درمیان ہوئی تھی۔ ملینا کافی کے گھونٹ لیتی رہی، دونوں دنیا جہان کی باتیں کرتی رہیں۔ پھر اسی وقت قمر دلاور خیمے میں داخل ہوا۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اس کی نگاہ کافی کے فلاسک پر پڑی، اور اس کے بعد ان دونوں کے ہاتھوں میں موجود مگوں پر۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے دھاڑ سی نکلی اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ اس نے ان کے مگوں میں جھانکا اور پھر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے علاوہ بھلا کون جانتا تھا کہ دنیا کی خطرناک ترین زہر ملی ہوئی کافی تھی، جس کے بارے میں شروع کا کہنا تھا کہ اس کے کچھ قطرے انسان کو لمحوں میں ہلاک کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو نہ پا سکا اور دوسرے لمحے سینہ پکڑ کر گھٹنوں کے بل جھکتا چلا گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ دونوں کے مگ خالی ہو چکے ہیں، اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں زہریلی کافی پی چکی ہیں، اور اب تھوڑی دیر کے بعد ان کا رد عمل ظاہر ہوگا۔ لیکن اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسی وقت جیسیکا بھی اندر داخل ہوئی۔ ملینا اور ناریہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسیکا جلدی سے قمر دلاور کے پاس پہنچ گئی اور اس کی نبضیں دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ناریہ کی مدد سے قمر دلاور کو اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ ناریہ رو رہی تھی، کہنے لگی، مما یہ کیا ہو گیا ڈیڈی کو؟ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ناریہ،
صرف چند لمحوں کی بات ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا تیسری بار ہوا ہے۔ پہلی بار جب ان پر یہ دورہ پڑا تھا تو میں نے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی سی اعصابی کشیدگی انہیں اسی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، رفتہ رفتہ وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن مما، ناریہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا ناریہ، یہ صرف اعصابی دورہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کیا کروں مما؟ میں آپ کی مدد کیسے کروں؟ میری بات مان لو گی؟ جی مما۔ تم اپنی دوست کے ساتھ باہر جاؤ اور موسم کا لطف اٹھاؤ، یہ خوبصورت موسم جوانوں کے لیے ہی ہے، جاؤ پلیز۔ جیسیکا نے نگاہیں اٹھا کر ناریہ کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی، یہ غصے جیسا اظہار جسے ناریہ سمجھ گئی، اور اس نے ملینا کا ہاتھ پکڑا، پھر خیمے سے باہر نکل گئی۔ جیسیکا سرد نگاہوں سے نیم بے ہوش قمر دلاور کو دیکھنے لگی، پھر اس نے قمر دلاور کے گال تھپ تھپائے اور قمر دلاور نے ایک جھرجھری سے لے کر آنکھیں کھول لی۔ کچھ لمحے بے خیالی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر گڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ جیسیکا نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو، وہ دونوں زندہ سلامت ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قمر دلاور کی نگاہیں فلاسک کی جانب اٹھی تو جیسیکا نے کہا، وہاں بھی سب کچھ ٹھیک ہے، تم اگر چاہو تو خود بھی اس فلاسک میں سے ایک کافی پی سکتے ہو۔ قمر دلاور کے پورے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا تو جیسیکا پھر بولی، تمہیں یاد ہے ہمارے پاس ایسے 3 فلاسک ہیں، اور یہ وہ فلاسک نہیں ہے جس میں تم نے کافی بھر کر اس میں زہر ملا دیا تھا۔ قمر دلاور کچھ نڈال سا نظر آنے لگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ قمر، تم یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ خدا کی قسم جیسیکا، میں نے تم سے یہ بات چھپائی نہیں تھی، بلکہ میں نے سوچا تھا کہ خاموشی سے یہ کام ہو جائے۔ میں سالار کو زہر دے کر اسے یہاں سے باہر نکال کر کہیں بٹھا دوں اور بعد میں تمہیں تفصیل سمجھاؤں۔ چونکہ تم نے آج تک مجھ سے چھپا کر کوئی بھی کام نہیں کیا اور مجھے ہمیشہ اپنے رازوں میں شامل رکھا ہے، اس لیے میں تمہاری اس بات پر بھی یقین کر لیتی ہوں۔ لیکن اگر خوش قسمتی سے مجھے یہ بات نامعلوم ہو جاتی تو میں اپنی بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ ناریہ کی موت مجھے تم سے اتنا دور کر دیتی کہ پھر شاید میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہ رہتی۔ میں بہت شرمندہ ہوں جیسیکا، واقعی کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی میری۔ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ وہ کمبخت عورت پراسرار علوم کی ماہر ہے اور اس نے جان کرسٹوفر کو بھی اپنے ٹرانس میں لے کر اسے شادی کر لی تھی۔ لیکن جیسیکا، تم نے اتنی برق رفتاری سے یہ کام کیسے کر ڈالا؟ اور اگر تم فلاسک کافی بدل نہ دیتی تو؟ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں جو میں نے آج تک نہیں کی، لیکن اب ہم ایک ایسی منزل کی جانب چل رہے ہیں جہاں حالات کچھ سے کچھ ہو سکتے ہیں۔ میں ہر حالت میں تمہاری ساتھی ہوں، اور اگر میں اپنے قبیلے تک پہنچ بھی گئی تب بھی اب میرا وہاں گزارا نہیں ہے۔ میں پراسرار علوم نہیں جانتی، لیکن میرا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ میرا شوہر امراض ہمیشہ سے قبیلے سے باہر نکلنے کی خواہش رکھتا تھا۔ مجھ سے اس کی شادی ہوئی اور اس نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا کہ جب بھی اس سے موقع ملا تو اسے قبیلے سے باہر نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ اسی دوران ناریہ پیدا ہو گئی، وہ امراض کی نشانی ہے۔ ایک بار امراض کو ایک مہم جو گروہ کے ہمراہ قبیلے سے باہر آنے کا موقع مل گیا اور وہ تمہاری دنیا میں آ گیا۔ ہم لوگوں نے اس دنیا سے ناواقفیت کے باوجود بڑی ذہانت سے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ڈال لیا، لیکن افسوس امراض ٹریفک کے ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا اور میں تنہا رہ گئی۔ مجھے اپنے قبیلے کے راستوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن میں وہاں واپس جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر میری تم سے ملاقات ہو گئی، تم نے مجھے شادی کی پیشکش کی اور میں نے منظور کر دی۔ تم بہت اچھی انسان ہو قمر دلاور کہ تم نے میرے ماضی کو خریدنے کی کوشش نہیں کی، اور میرے یہ بتانے پر تم نے یقین کر لیا کہ میرا شوہر مر چکا ہے اور ناریہ ہماری بیٹی تھی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ ہمیشہ مخلص رہی ہوں۔ جب تم نے اس مہم پر جانے کا فیصلہ کیا تو میں تھوڑی سی بے چین ہوگی، لیکن یہ تمہارا فیصلہ تھا جسے میں نے قبول کر لیا، اور اس وقت مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ مہم میرے ہی قبیلے کے لیے۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا، اور پھر میرا رابطہ کچھ ایسی پراسرار آوازوں سے ہو گیا جنہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ ان کا تعلق میرے قبیلے سے، اور اس وقت انہیں میری ضرورت ہے۔ میں ان پراسرار قوتوں اور آوازوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ایک بات میرے دل میں اتر گئی ہے کہ ان کا تعلق میرے قبیلے کی بہتری سے ہے، اور شاید یہ خون میں شامل وفاداری کے ذرات ہیں جنہوں نے مجھے ان پراسرار آوازوں کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ وہ آوازیں مجھے ہوشیار کرتی رہتی ہیں،
سالار کے بارے میں بھی مجھے بتایا گیا کہ اس نوجوان کی زندگی خطرے میں ہے، اور اگر قمر دلاور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو وہ لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ باہر توروں نے پتہ تو چل ہی جائے گا کہ سالار کو قمر دلاور نے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے کافی کا یہ فلاسک بدل دیا اور برق رفتاری سے کافی تیار کر کے اس میں بھر دی، تاکہ جب تم سالار کو لے کر آؤ تو اسے زہر آلود کافی نہ مل سکے۔ لیکن اتفاق سے یہ دونوں لڑکیاں یہاں آ گئی تم سے پہلے۔ او میرے خدا، میری بچی بچ گئی۔ ناریہ سے میں بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ تم نے شاید کبھی یہ محسوس نہ کیا ہو کہ میں نے ناریہ کو سگے باپ کی نگاہوں سے ہی دیکھا ہے۔ تمہاری انہی خوبیوں نے مجھے تمہارا وفادار بنا رکھا ہے قمر دلاور، میں یہ بات جانتی ہوں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں شروع کو کیا جواب دوں گا؟ تمہیں اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے وہ عورت بہت خطرناک ہے، اور یہ بات میں جانتی ہوں کہ وہ فراڈ ہے۔ وہ کیا چاہتی ہے اور اس کے دل میں کیا ہے، یہ بات ان پراسرار قوتوں کو بھی نہیں معلوم جو کبھی کبھی مجھے پکارتی ہیں۔ ہاں، یہ بات مجھے معلوم ہے کہ اس نے تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو لالچ دیا ہے وہ جعلی ہے۔ وہ ہیرے جو تمہارے پاس موجود ہیں وہ نقلی ہیں۔ کیا؟ قمر دلاور اچھل پڑا۔ ہاں قمر دلاور، میں بھی نقلی اور اصلی ہیرو کی پہچان نہیں جانتی، لیکن مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ ہیرے نقلی ہیں، ایک بھی اصلی ہیرا شہروں کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک انتہائی پراسرار کردار ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمہیں آئندہ اس کی طرف سے انتہائی محتاط رہنا ہے۔ یہ مہم انجام تک ضرور پہنچے گی، لیکن ہمیں شروع کا شکار نہیں ہونا۔ قمر دلاور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شروع قمر دلاور کی طرف سے خوشخبری کی منتظر تھی۔ وہ اپنے خیمے میں جاگ رہی تھی اور حالات سے باخبر تھی۔ اسے علم تھا کہ قمر دلاور نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ سالار کو اپنے خیمے میں دعوت دی ہے، لیکن وہ خود وہاں نہیں گئی تھی، بلکہ قمر دلاور کی طرف سے اطلاع کی منتظر تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا حصہ تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ دوسری صبح وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ اسے یہ احساس ہوا تھا کہ شاید قمر دلاور اسے اطلاع دینے آیا ہو اور سوتا پا کر واپس چلا گیا ہو۔ ویسے بھی وہ ایک محتاط آدمی تھا اور سالار کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ البتہ چھوٹی موٹی ضروریات سے فارغ ہو کر جب وہ باہر آئی تو بالکل اتفاق کی بات تھی کہ تھوڑے فاصلے پر اسے سالار نظر آیا، جو کچھ لوگوں کو کسی معاملے میں ہدایات دے رہا تھا۔ شروق بری طرح مایوس ہو گئی۔ اس نے قمر دلاور کے خیمے کی جانب دیکھا اور گردن جھٹک کر ایک طرف مڑ گئی۔ موقع ملتے ہی اس نے قمر دلاور کو جا لیا۔ وہ سرد لہجے میں بولی، قمر، سالار زندہ ہے؟ ہاں میڈم شروق، قمر دلاور نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ تو کہتی تھیں کہ وہ زہر انتہائی خطرناک ہے۔ میں نے وہ زہر کافی میں ملا کر دیا، مگر میں نے بھی اسے زندہ دیکھا ہے۔ شروق ششدر رہ گئی۔ تم نے اسے زہر پلا دیا تھا؟ جی میڈم، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوگی، یا پھر مجھے غلط فہمی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن تم نہیں جانتے قمر، پراسرار قوتیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ سب غلط ہوا۔ آگے سب کچھ اس کے حق میں ہونے والا ہے، لیکن میں ناکامی قبول نہیں کروں گی۔ میں بھی بہت ضدی ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آرام کرو، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اور ہاں، کیا زہر کی وہ شیشی تمہارے پاس موجود ہے؟ جی میڈم شروق۔ لاؤ، مجھے دے دو، اس وقت کوئی اور موجود نہیں ہے، شروق نے کہا، اور قمر دلاور نے زہر کی شیشی اس کے حوالے کر دی۔ شروق نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں سے زہر کتنا کم ہوا ہے، اسے چہرے کے قریب کر کے دیکھا اور پھر اسے اپنے لباس میں چھپا لیا۔ اس کے بعد وہ بے تنائی سے واپسی کے لیے مڑ گئی تھی، لیکن اس کی ہیجانی کیفیت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ سفر کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شروق بدستور انہیں راستہ بھٹکا رہی تھی۔ اس نے سفر شروع ہونے کے کوئی 1 گھنٹے بعد کہا، نہیں مہابیر جگت چوہان، ہم اس سپاٹ دیوار کی جانب نہیں جائیں گے۔ میرا علم ان راستوں کی مخالفت کرتا ہے، ہمیں ان کی مخالفت سمت ہی جانا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، یا شاید میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کہ یہ پہاڑی مقامی لوگوں کے لیے اور ایک خاص قبیلے کے لیے مقدس کہلاتے ہیں، اور قبیلے کے لوگ ان پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک گروہ ان پہاڑوں کی نگرانی کرتا ہے اور یہ خیال رکھتا ہے کہ اتفاقیہ طور پر ادھر سے گزرنے والے ان پہاڑوں میں قدم نہ رکھیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ دیوتاؤں کے پہاڑ ہیں اور ان کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر نقشے کے مطابق تو میڈم شروق ہمارا یہی راستہ ہے۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقشے کے مطابق سفر کرنا ہے تو آپ کی مرضی، ادھر جا کر دیکھ لیجئے، لیکن میرا خیال ہے یہ نقشے میں مرتب کر رہی ہوں۔ بھگت رائے نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا، پھر بھی میڈم شروق، میرا تو خیال ہے ہمیں انہی راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ شروق نے سرد نگاہوں سے بھگت رائے کو دیکھا اور بولی، اگر آپ کا یہ خیال ہے بھگت رائے، تو باہر تو میں آپ سے دور نہیں ہوں۔ آپ نے اس سفر کے لیے میری رہنمائی طلب کی تھی، اس لیے میں ضرورت سے زیادہ بول جاتی ہوں، ورنہ میں خود بھی آپ کے احکامات کی پابند ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ادھر شہروق نے کرو منصوبہ ذہن میں ترتیب دے لیا۔ اس کے بعد موقع ملتے ہی اس نے ٹرانسمیٹر پر کچھ لوگوں سے گفتگو کی جو کوڈ ورڈ میں تھی۔ اس گفتگو کا اسے جواب بھی ملا تھا، اور یہ کیا گفتگو تھی اور کس سلسلے میں ہوئی تھی اس کا پتہ اسی شام چل گیا۔ تبت کے انتہائی پراسرار راستوں سے گزرتے ہوئے وہ اس پہاڑی دیوار کی جانب بڑھ رہے تھے جس کے دوسری جانب خیال کے مطابق وہ قبیلہ آباد تھا، جس میں درہ مستوں کا وہ حصہ ایک پہاڑی دیوار کے نیچے سے بہتا تھا جس میں نامعلوم ہیرے پائے جاتے تھے۔ مہم جوؤں کے دل دھڑک رہے تھے، منزل جو جو قریب آ رہی تھی، وہ شدید ذہنی ہیجان کا شکار ہوتے جا رہے تھے، لیکن یہ ہیجان کسی طور نقصان دہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کے دوران اس طرح کے ہیجان خیز واقعات پیش آ ہی جاتے ہیں۔ بھگت رائے، جگت چوہان، کنور دلاور اور دوسرے لوگ جو اس مہم جوئی کے بڑے لوگوں میں شامل تھے بار بار سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ طے کرتے تھے کہ وہاں پہنچ کر اگر انہیں قبیلے کی مدافعت کا سامنا کرنا پڑا تو کیا ہوگا۔ اس کے لیے ہتھیاروں کا جائزہ بھی لے لیا گیا اور یہ ہتھیار آپس میں تقسیم بھی کر دیے گئے تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ کسی بھی لمحے کوئی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ باہر تو شروق اپنے طور پر اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ٹرانسمیٹر پر اس نے جو کچھ کیا تھا ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا، لیکن جب وہ اس پہاڑی دیوار کے دامن میں تھوڑے فاصلے پر تھے تو اچانک ان پر تیروں کی بارش ہوگی، اور پہلے ہی یورش میں چند وہ افراد جو باہر سے لیے گئے تھے ان تیروں کا شکار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی دیوار سے پتھروں کا سیلاب نیچے کی جانب لڑکنے لگا۔ خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ یہ پتھر اس قافلے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شروق نے اپنے تحفظ کے لیے بندوبست کر لیا تھا۔ غالباً اس نے اپنے ساتھیوں کو، جنہیں وہ خفیہ طور پر اپنے پیچھے پیچھے لگا کر لائی تھی، ہدایات دی تھی کہ اس پہاڑ پر سے ان لوگوں پر پتھر برسائے جائیں اور تیروں کی بارش کی جائے۔ خاص طور سے اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح بھی ممکن ہو سکے سالار ان تیروں یا پتھروں کا شکار ہو جائے، لیکن ذرا سی غلطی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ کام وقت سے بہت پہلے شروع کر دیا تھا۔ پتھر پہاڑی دامن تک پہنچے لیکن اس کے بعد آگے کا سفر طے نہ کر سکے کیونکہ یہاں تھوڑی سی بلندی تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اس بلندی سے ڈھلان کی جانب جاتے تو ان پر پتھروں کی اور تیروں کی بارش ہوتی۔ کچھ لوگ ان تیروں کا شکار ضرور ہو گئے تھے، لیکن باقی لوگوں نے بعد میں چٹانوں کی آڑ لی تھی۔ ادھر سالار نہ جانے کس کیفیت کا شکار تھا۔ اوپر کی جانب سے جب پہلی گولی اسی نے چلائی تھی اور اس کے بعد اس کے اشارے پر اسلحہ برداروں نے پہاڑ کی جانب موت برسانا شروع کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ کوئی 12-13 لاشیں پہاڑوں کی دیواریں پر سے نیچے ہی لڑکنے لگیں۔ یہ لوگ جدید لباس میں ملبوس تھے۔ جب نیچے کی جانب سے گولیوں کی بارش بند ہوئی تو اوپر سے گرنے والی لاشوں کے بارے میں اندازہ لگایا گیا اور یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ وہ پہاڑی نہیں بلکہ جدید دنیا کے لوگ تھے، جدید لباس میں ملبوس۔ البتہ شروق کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ تقریباً نیم دیوانی سی ہو گئی تھی۔ اس کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی، لیکن وہ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس ہیجان خیز واقعہ سے افسردہ ہے۔ پھر بھگت رائے نے اسے سوال کیا، آپ کا خیال کہ وہ قبیلے کے لوگ ہیں جن کے خیال کے مطابق یہ دیوتاؤں کی پہاڑیاں ہیں، لیکن یہ عقیدت مند لوگ تو سفید نسل کے لوگ ہیں؟ کیا یہاں سفید قبیلے بھی آباد ہیں جو جدید لباس پہنتے ہیں؟ شروق نے خونی نگاہوں سے بھگت رائے کو دیکھا اور وہاں سے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ان لاشوں کی تلاشیاں لی جانے لگیں۔ شروق کے بارے میں تو کوئی خبر نہیں ملی، لیکن بہت سی چیزوں سے ان کی قومیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس بارے میں جان کرسٹوفر کو بتایا گیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی۔ تم لوگ اگر چاہو تو یہیں پر سولی تیار کر کے مجھے موت کے حوالے کر سکتے ہو،
لیکن اگر تم یقین کرو تو میں اپنی بیٹی ملینا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم. ہاں، اگر شروق اس سلسلے میں کچھ بتا سکے تو یقینی طور پر تم لوگوں کو اختیار حاصل ہے کہ اسے پکڑ لو. یہ ضروری ہو گیا ہے جان کرسٹوفر. شروق نے ہمیں ادھر سے گزرنے کی مخالفت کی تھی. انہیں اس کی وجہ بتانا ہوگی. مزید یہ کہ اسرا برادر کون لوگ تھے اور ہمارے پہاڑوں پر جانے کی کوشش سے انہیں کیا نقصان پہنچ سکتا تھا. ہاں، یہ سوال تم لوگ شروق سے کر سکتے ہو، جان کرسٹوفر نے کہا، اور اس کے بعد کچھ لوگ شروق کو بلانے چلے گئے. لیکن انہوں نے واپس آ کر یہی اطلاع دی کہ ایک ایک جگہ کو چیک کر لیا گیا ہے. میڈم شروق کا کہیں پتہ نہیں ہے. سب دنگ رہ گئے تھے. شروق پوری طرح مشکوک ہو گئی تھی. اس حالت میں اس کا گم ہو جانا اس یقین کا باعث بن گیا کہ پہاڑی کے راستے کو روکنے کی کوشش میں کوئی سازش تھی. یہ سچ ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم اس پہاڑی دیوار کو عبور کریں. جیسیکا کے الفاظ نے سب کو حیران کر دیا. لیکن کیوں؟ یہ سوال جگت چوہان نے کیا تھا. اس لیے کہ اس پہاڑی دیوار کی دوسری جانب وہ قبیلہ آباد ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ دیوار کی دوسری طرف اس قبیلے تک پہنچیں. تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ مہابیر جگت نے سوال کر دیا. اس موقع پر قمر دلاور آگے آیا اور بولا، چونکہ جیسیکا کا تعلق اسی قبیلے سے ہے. کیا پراسرار باتیں ہو رہی ہیں، میری تو عقل حیران رہ گئی ہے. جگت چوہان نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا.